من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئک هم الراشدون۔ حضرات، صحابہ اکرام وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہیں رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے چنا تھا۔ یہ پیغمبر کی وہ جماعت ہے کہ جن کی قربانیاں بے مثال ہے۔ اگر میں ان کی ایک ایک قربانی کا آج تذکرہ شروع کر دوں تو الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن ان کی قربانی کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ہم نے نبی کے صحابہ کے لیے ایمان کو پسند کیا اور فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کو ان کے دلوں میں اس ایمان کو آرستہ اور وابستہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے فسق و فجور اور نافرمانی کو صحابہ کے لیے ناپسند کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کی تعریف کرتے ہیں، فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعت ہے۔ رب تعالیٰ صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب کسی کو کوئی حق نہیں کہ صحابہ کے بارے میں گستاخی کرے، صحابہ کے بارے میں نازیب الفاظ استعمال کرے، صحابہ کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرے۔ اور سن لو، آج میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، خبردار، صحابہ کے بارے میں اب کوئی بات نہ کرنا۔ ہم صحابہ کے بارے میں کوئی بھی اعتراض سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم ان کے بارے میں کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ میں ایسی طریق کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں جو طریق میرے صحابہ کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرے۔ میں کیوں مانوں تمہاری طریق کو؟ میں کیوں سنوں تمہاری طریق کے الفاظوں کو؟ کیا صحابہ کی عظمت کے لیے رب کا قرآن کافی نہیں ہے؟ حدیث کافی نہیں ہے؟ آیات کافی نہیں ہے؟ کیا ان کے تقدس کے لیے قرآن اللہ کی قسمیں کافی نہیں ہے؟ تورات کی مثالیں کافی نہیں ہے؟ انجیل کی مثالیں کافی نہیں ہے؟ زبور کی مثالیں کافی نہیں ہے؟ جن گھوڑوں پر وہ بیٹھے ہیں وہ گھوڑے زمین پر گئے ہیں، ان کے قدم زمین پر لگے ہیں، کیا اللہ نے ان کے گھوڑوں کے کانٹاپوں کی قسم نہیں کھائی؟ کیا اللہ نے ان کے گھوڑوں کی قسمیں نہیں اٹھائی؟ کیا قرآن میں ان کی نمازوں کا ذکر نہیں ہے؟ کیا قرآن میں ان کے سجدوں کا ذکر نہیں ہے؟ کیا قرآن میں ان کی عقیدت کا ذکر نہیں ہے؟ کیا قرآن میں ان کی محبت کا ذکر نہیں ہے؟ کیا قرآن میں ان کی رفتوں کا ذکر نہیں ہے؟ کیا قرآن میں ان کی ہلاکتوں کا ذکر نہیں ہے؟ کیا قرآن میں ان کے جنتی ہونے کی بات نہیں ہے؟ کیا قرآن میں ان کے کامیاب ہونے کی بات نہیں ہے؟ کیا اولئک هم الفلحون، اولئک هم المفلحون وہ نہیں ہے؟ کیا اولئک هم الراشدون وہ نہیں ہے؟ کیا متقون وہ نہیں ہے؟ کیا مصادقون وہ نہیں ہے؟ کیا اولئک هم المؤمنون حقا وہ نہیں ہے؟ کیا لهم مغفرۃ وہ نہیں ہے؟ کیا رزق کریم وہ نہیں ہے؟ کیا رزق کریم وہ نہیں ہے؟ کیا اولئک الذین امتحن
اللہ، ان کے دلوں کا امتحان نہیں ہوا؟ کیا ہدایت کے چراغ وہ نہیں ہے؟ کیا متقون وہ نہیں ہے؟ کیا مؤمنون وہ نہیں ہے؟ کیا مفلحون وہ نہیں ہے؟ کیا ایمان کے نشان وہ نہیں ہے؟ کیا ایمان کے معیار ایمان وہ نہیں ہے؟ کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا؟ کیا ہدایت کے چراغ وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کے مینارے وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی روشنیاں وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی صدائیں وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی شعائیں وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کے پل وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کے روٹ وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کے موٹر وے وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کے رستے وہ نہیں ہے؟ کیا ہدایت کی منزلیں وہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیا اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں نہیں کہا محمد الرسول اللہ والذین معہم اشداء علی الکفار؟ اللہ نے حضور کی تعریف کے بعد فرمایا والذین معہم، کیا والذین معہم سے مراد وہ صحابہ نہیں ہے؟ اشداء علی الکفار وہ صحابہ نہیں ہے؟ کیا رحماء بینہم وہ صحابہ نہیں ہے؟ کیا تراہم رکعا سجدا وہ صحابہ نہیں ہے؟ کیا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وہ صحابہ نہیں ہے؟ کیا ان کی مثالیں تورات زبور انجیل میں نہیں ہے؟ کیا ان کے تذکرے قرآن میں نہیں ہے؟ تو اپنے لیڈر کی ایک خوبی کو لے کر اس کے بارے میں بددعائی کرنے کو تیار نہیں ہے؟ تو اپنے لیڈر کی ایک خوبی کو لے کر اس کا سپاہی بن جاتا ہے؟ جن خوبیوں سے پوری کائنات بڑی بڑی ہے، جن کی خوبیوں سے یہ پوری کائنات مزین ہے، تو مزین ہے، میں مزین ہوں، جن کی بدولت یہ مساجد ہے، مدارس ہیں، مراکز ہے، مفتی ہے، مفسر ہے، تبلیغ ہے، دین ہے، تعلیم ہے، تعلم ہے، مفتی ہے، مفسر ہے، عالم ہے، دانشمند ہے، ادیب ہے، خطیب ہے، علمدار ہے، دانشمند ہے، زندار ہے، شہید ہے، اور جن کی بدولت آج دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت پہنچی ہے، اور جن کی بدولت آج دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہنچی ہے، تو ایک خوبی کو لے کر اپنے ایم پی اے، اپنے ایم این اے، اپنے لیڈر کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اے دنیا والوں، ان لوگوں کو بتلا دو کہ جن کی خوبیوں سے یہ ساری کائنات بڑی بڑی ہے، جن کی خوبیوں سے یہ ساری کائنات مزین ہے، ہم ان کے بارے میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ بم مارنا ہے تو مار دو، گولی مارنی ہے تو مار دو، ہتھ کڑیاں پہنانی ہے تو پہنا دو، ہتھ کڑیاں ڈالنی ہے تو ڈال دو، بیڑیاں ڈالنی ہے تو ڈال دو، اولاد لینی ہے لے لو، رشتے دار لینے ہیں تو لے لو، اگر قربانیاں لینی ہے تو لے لو، ہر چیز کو قربان کر دیں گے۔ رب کائنات کی قسم ہے، صحابہ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔